آج کا ٹاپک تیمم کیسے کیا جائے اور کیا حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو عام حالات یعنی حد سے اصغر چھوٹی نجاست کی صورت میں کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو یا پھر تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا پھر حالت جنب بھی ہو، یعنی او لامستم النساء. اب کیا ہے؟ فلم تجدوا ماء، یعنی تم پانی نہیں پاتے، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا یعنی اپنے چہرے اور ہاتھوں پر. اچھا جی، اس کی ڈیٹیل میں ہم ذرا جاتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم پانی نہیں پاتے، تو اب اس کی اگر ایکسپلینیشن میں جائیں گے تو بات یہ بھی آتی ہے، جیسے کہ پیچھے اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض بھی ہے اور اس کے لیے پانی کا استعمال ممنوع ہے، منع ہے، یا پھر پانی کے استعمال سے اس کی بیماری میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، یعنی سمجھنے کی بات کیا ہے؟ یا تو وہ بیماری کی شدت میں ہے یا پھر اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے. اور تیمم کرنا وضو کے مثل ہی ہے، وضو کے برابر ہے. گویا آپ نے مٹی سے تیمم کیا یا پانی سے وضو، دونوں ایک جیسی ہی بات ہوگی. لیکن اس کے لیے ایکسیپشن کیا ہے تیمم کے لیے؟ کہ اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے یا پھر اتنا پانی موجود ہے کہ جو آپ کے پینے کے استعمال کے لیے ہے، اور اس پانی کے ضائع ہونے کی صورت میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ مزید پانی اویلیبل نہ ہوگا. آپ تیمم کے طریقے کو سمجھتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں، 3 اہم باتیں ہیں. سب سے پہلی چیز آپ کی نیہ کہ آپ نے پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے، طاہر ہونا ہے، پاک ہونا ہے. پھر کیا ہے جی دوسری چیز؟ آپ پاک مٹی پر ہاتھ ماریں گی اور بسم اللہ پڑھیں گی، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سارے چہرے پر اچھی طرح پھیر لیں گی، یعنی ماتھے سے جہاں پر بالوں کی حد ختم ہوتی ہے اور تھوڑی تک، جیسے کہ وضو میں پانی ہم پھیرتے ہیں، تو اسی طرح آپ دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں گی. اس کے بعد دوسری ضرب یعنی دوسری بار آپ ہاتھ ماریں گی اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا جائے گا، یہاں تک کہ انگلیوں کی پوروں پر بھی آپ ہاتھ پھیریں گی. پھر اسی طرح دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا جائے گا، یعنی دونوں ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیر لیا جائے گا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں. تو جی آپ کا تیمم کمپلیٹ ہوا. یعنی یہ 3 چیزیں ہیں، نیت کرنا، پہلی ضرب اور دوسری ضرب، یعنی پہلی بار ہاتھ مٹی پر مارنا اور پھر دوسری بار مارنا. اور بعض اسکالر کہتے ہیں کہ پہلی بار ہاتھ مارنا فرض ہے اور دوسری سنت. ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہوگی. اچھا، اب اس میں ذرا مزید باتیں سمجھ لیجئے. وہ یہ کہ تیمم میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آدھا گھنٹہ نماز کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی تیمم کر لیا ہے، اب آپ بیٹھی ویٹ کر رہی ہیں کہ اب اذان ہوگی، نماز کا وقت داخل ہوگا تو میں نماز ادا کروں گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو آپ تیمم کریں گی اور پھر اسی وقت اپنی نماز ادا کر لیں گی. ٹھیک ہے، اپنی فرض نماز ادا کر لیں گی. ایک بات یہ ہوگی. اچھا، اسی تیمم میں آپ فرض نماز کے علاوہ سنتیں اور نوافل جتنے چاہیں مرضی پڑھیں، ٹھیک ہو گیا. لیکن اب کیا چیز ہے کہ دوسری فرض نماز کے لیے آپ کو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، اس کے بعد اب عصر کا وقت آیا ہے تو اگین آپ تیمم یعنی جدید تیمم کریں گی اور نماز ادا کریں گی. بعض اسکالرس کی رائے اس سے مختلف ہے، یعنی وہ تیمم کو وضو کے قائم مقام سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وضو سے ہم ایک سے زائد فرض نمازیں ادا کر سکتے ہیں تو اسی طرح تیمم کا بھی ہے. بہرحال امام مالکی کے مذہب میں یہی بات آتی ہے کہ ہر فرض نماز سے پہلے آپ نیا تیمم کریں گی. ایک اور اہم بات بھی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اگر دیوار پر مٹی یا غبار نہیں ہے تو تیمم نہیں ہوگا. یعنی تیمم کے لیے پاک مٹی کا ہونا لازم ہے، جو اللہ نے بات کہہ دی. تو اگر دیوار پر، جیسے آئل پینٹ بھی ہوتا ہے دیواروں پر،
اور ویسے بھی عام پینٹ میں بھی دیواروں پر اکثر مٹی نہیں ہوتی، یہ بات سمجھنے کی ہے، تو پھر تیمم صحیح نہیں ہوگا، بلکہ ہوگا ہی نہیں۔ جیسے صالح المنجد کہتے ہیں، التيمم على الجدار المدهون إذا كان الجدار له غبار، عليه غبار، يصح التيمم عليه. إذا ما في غبار أبدا فلا يصح. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وفي صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي رواية وجعل التراب لي طهورا. یعنی یہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں، ایک تو حدیث بھی انہوں نے بیان کی اور قرآن کا بھی حوالہ دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوار پر غبار ہی نہیں ہے، مٹی ہی نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے تیمم، اور کیونکہ حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے طہور یعنی پاکی کا سبب بنا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تیمم کے لیے پاک مٹی کا ہونا لازم ہے، چاہے آپ پاک کسی پتھر پر مٹی ہے تو اس پر ہاتھ مار لیجئے، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو یعنی اس کے لیے سرچ کیجئے، دیکھیے، کیونکہ تیمم پاک مٹی سے ہی ہوگا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہی تیمم کا طریقہ حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔